الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر فاق تصنیف مثنی مولانا روم کا درس ہوتا ہے۔ آج حکایت نمبر 151 میں صدوم دفتر پنجم سے انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے۔ مجرم دانستانی ایاد دنی شفاعت گری خود را او عذر این جرم خواستیں دور عذر خواہی خود را مجرم داشتن و این شگستگی از معرفت عظمت شاخیز دو از شناخت او کہ انا علمکم واخشاکم اللہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ ایاز کا اس سفارش کرنے میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اس جرم کا عذر کرنا، اس عذر خواہی میں اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانا، اور یہ اس کثر نفسی بادشاہ کی عظمت کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے پہچاننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے علیہ علم بندے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ من کے باشم کے بگویم عفو کن اے تو سلطان و خلاصہ امر کن۔ ایاز کہتا ہے کہ میں کون ہوں جو کہ کہوں کہ معاف کیجئے، اے حضور آپ سلطان ہیں اور امر کن فیکون کے خلاصہ ہے، معاف کرنا ہے نہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ من کے باشم کی بوم من بامنت اے گرفتہ جملہ منہا دامنت۔ میں کون ہوں جو آپ کی ہستی کے باوجود موجود ہوں، اے وہ کہ تمام ہستیوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے۔ من کے آرم رحم خلم آلود را رہنمایم علم حلم دود را۔ میں لوگوں پر غضب آلود رحم کیا کروں، اس علم کی رہنمائی کیا کروں جو حلم سے آراستہ ہے۔ میرا رحم غضب آلودہ اور ناقص ہے، حق تعالیٰ کا علم کامل اور حلم سے مزین ہے، پس حق کے علم اور حلم کے موجودگی میں میرا لوگوں کے ساتھ حلم و عفو کا سلوک کرنا فضول ہے۔ صد ہزارہ صفع را ازرانیم گرب زبونی صفحات گردانیم۔ اگر میں ایسی گستاخی کروں تو لاکھوں تپڑوں کے لائق ہوں، بشرطی کہ آپ یہ چاہیں کہ مجھے تپڑوں سے مغلوب کرے۔ بانس میں اوپر کا شعر من کے آرم کے بجائے من کے آرم لکھا ہے۔ اس صورت میں پہلا شعر مبتدا ہے اور دوسرے شعر کی خبر۔ جو ایسی گستاخی کروں کہ اپنا ناقص رحم لوگوں پر مبذول کروں اور آپ کے رحم کی رہنمائی کرنے لگوں تو لاکھوں تپڑوں کا مستوجب بنوں۔ من کے یم تاپشت اعلام کنم یا کہ او یادت دہم شرط کرم۔ میں کون ہوں جو آپ کے حضور میں اطلاع دینے کی جرت کروں کہ حضور کو شرط کرم کی یاد دہانی کراؤں۔ آنکہ معلوم تو بنبود چیستا چیستا واقع واقع عادت نیست چیستن در جہاں۔ وہ کون سی چیز ہے جو خود آپ کو یاد نہیں ہو، جو آپ کو یاد نہیں وہ جہاں میں ہے ہی کیا۔ اے تو پاک از جہل و علمت پاک ازاں کے فراموشی کند ویران ہاں۔ اے حضور آپ بے خبری سے پاک ہے اور آپ کی آگاہی اس سے پاک ہے کہ فراموشی اس کو دبا دے۔ خلاصہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے اور کس چیز کی حکمت آپ سے مخفی نہیں۔ آپ جانتے کہ مجرم لوگ مستحق کرم ہے اور بزبان استعداد مغفرت کر رہے ہیں۔ ہیچ کسرا تو کسے انگاش دی ہم چو خورشید بنور افراشتی۔ آپ نے مجھ جیسے ایک نالائق کو لائق آدمی ٹھہرایا، سورج کی طرح اس کو نورانی عرفان سے سرفراز کیا۔ چو قسم کر دی اگر لابا کنم مستمیشو لابا امرا از کرم۔ جب حضور نے مجھے لائق آدمی بنایا تو اگر میں تضرع کروں تو برائے کرم میرے تضرع کو سن لیجئے۔ ذاکہ از نقشم چو بیرو بردئی آشفات ہم تو خود را کردئی۔ کیونکہ جب حضور نے مجھے میرے نقش ہستی سے نکال دیا اور میں فانی ہو گیا تو میرا قول خود حضور کا قول ہے۔ اس حالت میں جو سفارش کر رہا ہوں سفارش خود حضور کی ہے جو اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اس لیے قابل سماعت بلکہ واجب القبول ہے۔ یہ اصل میں انتہائی ہی مشکل مضامین کو حضرت بہت آسانی سے تمثیل کے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ ہاں جی، تو یہاں پر حضرت یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی سفارش کر رہا ہے تو اصل میں وہ اللہ پاک کا اپنا ہی وہ اس کو معاف کرنے کا فیصلہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ ہیں کیونکہ جب حضور نے مجھے میرے نقش ہستی سے نکال دیا اور میں فانی ہو گیا، یعنی یہ ایاز کہتا ہے محمود کے بارے میں، تو میرا قول حضور کا قول ہے۔ اس حال میں جو بھی سفارش کر رہا ہوں وہ سفارش خود حضور کی ہے جو اپنے آپ سے کر رہے ہیں،
اس لیے قابل سماعت بلکہ واجب القبول. ہاں جی. چوزے رختے منتہی گشتی وطن تر و خشکی خانہ نبود آن من. جب میرا یہ وطن ہستی میرے اسباب سے خالی ہو گیا تو گر کا رت و یابس میری ملک نہ رہا. جب میں فانی ہو گیا تو لوازم وجود سے مجھے کوئی تعلق نہیں رہا. یعنی میری ملکیت سے ساری چیزیں خارج ہو گئی. میں ہوں ہی نہیں تو میری ملکیت کدھر ہے؟ ہاں جی. ملکیت تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز موجود ہو. تو جب میں ہی نہیں ہوں تو میری ملکیت کہاں پر ہے؟ یہ ملکیت والی بات جو ہے بڑی عجیب بات ہے. واقعی ہم لوگ جان بوجھ کر بھی انجان بنتے ہیں. ہاں جی. کہ در حقیقت مالک ہر شے خداس یہ امانت چند روزہ نزد ماس. یعنی اصل میں تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ صرف یہ امانت میرے یعنی حوالے کی گئی ہے چند روز، ورنہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے. میرا مال اللہ کا، میری جان اللہ کا، اور میرا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں سب چیزیں اللہ پاک کی. میرے کیا ہے اس میں کہاں ہوں؟ یہ بات ہے. تھوڑا سا انسان کو اگر یہ نفس کی جو علائشیں ہیں نا وہ اگر آنکھ سے پٹی دور کر دیں تو پھر انسان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں ہوں. ہاں جی. جتنے حجابات ہوتے ہیں اس کی وجہ اندر سے آواز آتی ہے کہ میرا میرا میرا. اور جب حجابات ہٹتے جاتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں میرا کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں. آدمی کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف اپنے لیے بس ایک تماشا بنائے ہوئے. ہم دعا از من رواں کر دی چو آپ ہم سباتش بخش گرداں مستجاب. بس میری اس بے خودی کی حالت میں آپ ہی نے دعا مجھ سے پانی کی طرح جاری کی ہے. اب آپ ہی اس کو مؤثر بنائے اور قبول فرمائے. ہم تو بودی اول آرندہ دعا آرندہ دعا، ہم تو باش آخر اجابت را رجا. پہلے آپ ہی نے دعا مجھ سے صادر کرائی، اب آخر میں آپ ہی اس کے قبول ہونے کی امید دلانے والے ہیں. تازی نمن لافکاں شاہی جہاں بہر بندہ خب کردر مجرمہ، تاکہ میں فخر کر سکوں کہ اس فان روا عالم نے بندہ کے لیے مجرموں کو معاف کر دیا. درد بودم سر بسر من خود پسند، گرد شاہم دار ہوئی ہر درد من. میں خود پسند سراپا درد تھا، بادشاہ نے مجھ کو ہر درد مند کی دوا بنا دیا. دوزخ بودم پرس شورے و شرے کرد دست فضل اویم کوثرے. میں ایک دوزخ تھا جو شر و شر سے لبریز تھا، اس کے دست فضل نے مجھے کوثر بنا دیا. دور نہ جائیے. ذرا ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس وقت آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سوچے جب وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے. اس وقت اگر وہ فوتے تو کیا ہوتے؟ کہاں جا رہے؟ ہاں جی. لیکن پھر اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو مسلمان کیا، اور مسلمان نے ایسا کیا کہ امت میں نمبر 2 کر دیا. ہاں جی. تو بھی کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا نام تو نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر پہلے لائے. عمر بن خطاب یا عمر بن شام، اس میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے. تو یہ اس پر شکر کرتے تھے. تو اب کس نے کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے دوزخ بودم پرس شورے و شرے کرد دست فضل اویم کوثرے. میں ایک دوزخ تھا جو شر و شر سے اب لبریز تھا، اس کے دست فضل نے مجھے کوثر بنا دیا. ہر کرا سوزی دوزخ در قود من برو یا نم دگر بار از جسد. اب میری خاصیت ہے کہ جس شخص کو دوزخ کسی جرم کی سزا میں پونگ ڈالے ہے، اس کے جسم سے دوبارہ گوشت پیدا کر دیتا ہوں.
یعنی میں پہلے علوم معارف سے عاری تھا، پھر خدا تعالیٰ نے مجھے اس دولت سے مالا مال کر دیا. اب اگر کوئی مرض جہل کا مریض ہو میری طرف رجوع کرتے تو میں اس کے مرض سے شفا دلا کر زیور علم سے آراستہ کر لیتا ہوں، اور علائے شماسی میں جلتے ہوئے میرے صحبت میں توبہ و انابت و اطاعت یا بات اختیار کر کے صحیح سالم ہو جاتے ہیں. کار کوثر چیست کے ہر سوختہ گرد دزبہ نابت و افروختہ. کوثر کا کام کیا ہے؟ یہ کہ جلا ہوا اثر نو اس سے تندرست و بارون ہو جائے. قطرہ قطرہ او منادی کردم منادی یہ کرم کانچ دوزخ سوخت من بار آورم. اس کا قطرہ قطرہ کرم کی ندا کر رہا ہے. جس بدن کو دوزخ نے جلا ڈالے میں اس کو دوبارہ اصلی عادت پر لے آؤں گا. ہم چو مرہم برسر زخم افن ینبتو لحمن جدیدن خالصا. ایسا قادر الکلام مطلب عربی اور فارسی سب اکٹھے ہیں. ہاں جی. ہم چو مرہم برسر زخم عفن ینبتو لحمن جدیدن خالصا. جیسے مرہم گندے زخم کو اوپر نیا اور خالص گوشت پیدا کرتا ہے. ینبتو لحمن جدیدن خالصا پیدا کرتا ہے، مطلب دوبارہ اگاتا ہے. لحمن گوشت جدیدن جدید اور خالص. لیکن اب ذرا دیکھیں نا اس کے ساتھ کیسے بار کے ساتھ ملا ہوا ہے. ہم چو مرہم برسر زخمی غفن ینبتو لحمن جدیدن خالصا. ہست دوزخ ہم چو سرمائی خزاں ہست کوثر چوں بہار گل ستاں. دوزخ کی مثال خزان کی سردی کی سی ہے اور کوثر باغ کی بہار جیسا ہے. ہست دوزخ ہم چو مرگو خاکی گور ہست کوثر بر مثال نفخ سور. دوزخ موت اور قبر کی مٹی کی سی ہے اور کوثر نفخ سور کے مانندے دوبارہ زندہ کرنے والا. ایک دوزخ سوخت اجسام تاں سوئی کوثر می کشد اکرام تاں. اے لوگوں جن کے جسم دوزخ سے جل گئے، خدا کی مہربانی تم کو کوثر کی طرف بلا رہی ہے. ذرا تھوڑا سا غور فرما لے. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے. رمضان شریف کے بارے میں جو حدیث شریف ہے، یہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کا وہ کیا تو مطلب جو ہے نا وہ رک جائے اور مطلب اس طرف آئے، تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے اب آگ کو گویا کہ لازم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما کر سارا کچھ معاف کر دیتے. ایک دوزخ سوختہ اجسام تاں سوئی کوثر می کشد اکرام تاں. چون خلقت الخلق کی یربح علی لطف تو فرمود اے قیوم حی. لان اربح علیہم جود تست کی شوذ جملہ ناقصہا درست. اے خداوند قیوم وہی جب آپ کی مہربانی نے یہ فرما دیا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا مجھ سے فائدہ اٹھائے، نہیں اس لیے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں، اور آپ کی بخشش وہ ہے جس سے تمام ناقص امور درست ہو جاتے ہیں. افو کنزی ناقصان تن پرست افو از دریائے افو لا ترست. تو ان تن پرست ناقص بندوں کو ان کا قصور معاف فرمائیے، تو ان تن پرست ناقص بندوں کی ان کا قصور معاف فرمائیے. حضور افو کے دریا ہیں، وہ دریا افو سے افو کا صدور ہی بہتر ہے. افو خلقہ ہم چو جوتے وہ ہم چو سیل ہم بیدا دریا ہمیں تازید خیل. مخلوق کے معافی بھی نہر و سیلاب کی طرح دریافوں کی طرح گوڑا دوڑاتی چلی جاتی ہے. یعنی مخلوق میں سے بہت سے ہم دل کریم نفس بزرگ ایسے ہیں جو خون تک کا دعویٰ معاف کر دیں اور شدید ترین ظلم و زیادتی سے درگزر کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا عفو حق تعالیٰ کے عفو کے ساتھ سمندر کے ساتھ قطرے کی بھی نسبت نہیں رکھتا. ان کے تمام عفو تسامح حق تعالیٰ کے عفو کا پرتو ہے جو اس کے عفو سے پیدا ہوا، اسی کی طرف اس کا رجوع ہے. پس حق تعالیٰ تو بطیر قول اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر ان کے حال پر رحم اور کرم فرمائے گا. آگے مخلوق کی عفو خالق سے نکلنے اس کی طرف رجوع کرنے کا ذکر. شریف لوگوں کا رویہ اور کمینے لوگوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. شریف لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان پہ ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں گڑ جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ
احسان مندی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ اس کے نظروں میں گرتے جاتے ہیں مطلب کہ ہم کیا ہے، یہ مطلب جب ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اور کمینے جو ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تو وہ مزید اکڑ دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی کرم دکھاتے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں وہ تو اپنی نظروں میں گڑتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے کہاں قابل تھے. بس اللہ پاک نے یہ ہم پر کرم فرما دیا، اللہ پاک نے ہمیں بچایا. اور جس وقت کمینے لوگ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کمال تھا اور ہم ہی ایسے تھے اور ہماری وجہ سے ہوا اور ہم تو ایسے اور ہم تو ایسے. یہ پھر اللہ پاک کا ایک قانون بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ کب قانون استعمال کرے کب فضل کرے. اس کا حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں عدل کراتا تر تر کانپے اونچے شانہ والا ہو، اور رحم کراتا بخشا جاوا مجھ جیسا مکالا ہو. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عدل کرے قانون پہ لائے تو بس پھر تو کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے، پھر تو پتہ نہیں کیا کر رہے. لیکن اگر فضل کرے اور کرم فرمائے تو بہت ساری چیزوں کو معاف کر دے، ایسی ایسی چیزوں کو معاف کر دے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اللہ کے کرم پر. ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ محتاج ہیں. ہم جب معاف کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں نقصان ہو گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو ہم لوگ تو اس لحاظ سے سوچتے ہیں، تو معافی کا وہ نہیں ہوتا صورت. جبکہ اللہ جل شانہ تو غنی ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ تو پتہ نہیں کچھ سے کچھ کو بھی معاف کر دے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے معافی مانگنے میں خیر ہے، معافی مانگنے میں خیر ہے. بہت ہوشیاری والی بات ہے کہ آدمی معافی مانگتا رہے. ہاں جی، باغی نہ بنے، یعنی انکار نہ کرے، اور غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنے والا بنے کہ میں نے غلطی کی، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو یہ مطلب کرم کے لیے گویا کہ دعوت ہوتی ہے. افوہا ہر شب ازیں دل پا رہا چوں کبوتر سوئی تو آیت شہا. اے بادشاہ حقیقی، معافیا ہر شب ان دل کے ٹکڑے سے کبوتر کی طرح آپ کی طرف رجوع کرتی ہیں. دل پارس یا تو قلوب افراد مراد ہے، یا وہ لوگ مراد جن کے دل فرط رحم سے پارا پارا ہو. بادشاہ وقتی ساتھ پرنا کنی تاب شب محبوسی ابدا کنی. پھر ان کو صبح کے وقت آپ اڑا دیتے ہیں حتیٰ کہ رات تک ان بدنوں میں مقید رکھتے ہیں. پر زنا باری دیگر در وقت شام میں پرندت عشق ایوان و بام. پھر دوبارہ شام کو اس کو بارگاہ کے ایوان و محل کے شوق پر مارتے ہوئے اڑ جاتی ہیں، یہاں تک افو کی من جانب اللہ ہونے اور پھر اس کے رجوع اللہ کا ذکر تھا. اس سے مولانا کا ذہن ارواح کی روح کی رجوع اللہ کی طرف منتقل ہو گیا. چنانچہ ایسے اس قسم کا مضمون چلتا ہے تاکہ ازتن تار وصلت بکسلن پیش تو آئند کز تو مقبلن. حتیٰ کہ وہ ارواح جسم سے ملاپ کا تعلق توڑ دیتی ہیں اور حضور کے پاس آ جاتی، کیونکہ وہ حضور ہی کے جناب سے آئی تھی. کل شین یرجع الی اصلی. پر زنا اے منظر رجع سرنگوں در ہوا کے انا الیہ راجعون. وہ ارواح پر مارتی ہوئی واپس بے خطر ہو کر ہوا میں سر جھکائے ہوئے اڑتی ہوئی اور یہ گیت گاتی ہوئی آتی کہ ہم اس خالق مالک کی طرف رجوع کرنے والی ہے. بانگ میں آیت تعالو از کرم بعد ازی رجت نماند درد و غم. حق تعالیٰ کے کرم سے آواز آتی ہے کہ چلی آؤ، اس واپس کے بعد درد و غم نہیں رہے گا. پس غریبی ہا کشید
کشیدید از جہاں قدر مندانست باشد اے مہاں. اے شریف لوگوں تو نے دنیا میں بہت سی بے وطنی ایسی ہی ہیں، تم میری قدر سمجھتے رہے اس لیے بخوشی اس درسگاہ میں آ رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عوامی لہجے میں بہت علمی باتیں کرتے تھے، عوامی لہجے میں، عوام کے سمجھ کے مطابق. حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے رسالہ سا ہے، اس کا نام ہے محبت کے اشارے. اس میں حضرت نے ایک تمثیل بیان کیا ہے، اور تمثیل یہ بیان کیا ہے کہ ایک بچہ ہے اپنی ماں کے ساتھ الجھ پڑا، ماں بھی اس کو ڈانٹ رہی اور یہ بھی اکڑ رہا ہے. تو ماں نے اس کو باہر نکال دیا، جاؤ نکل جاؤ. تو یہ کہتے ہیں اچھا میں بھی اب اس گھر میں نہیں آؤں گا، اب نے مجھے نکال دیا تھا، میں بھی اس گھر میں نہیں ہوں. تو ماں بھی غصے سے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیتی. اب یہ بچہ باہر چلا گیا، ہے تو بچہ ہی، اب جا رہا ہے روتے روتے جا رہا ہے، لیکن اس کو خیال ہے کہ کہاں جانے، کدھر جانے، کہاں جاؤں گا. ہوش آ گیا کہاں جاؤں گا. تو عقیل میں رک گیا اور پھر واپس ہو گیا. اب گھر آنا چاہا، اب گھر آیا تو دروازہ بند تھا. تو وہ پھر بچہ ہی ہوتا ہے تو وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے اس کو نیند آ گئی، مطلب سیڑھیوں کے اوپر سر رکھ کر سو رہا. تھوڑی دیر کے بعد ماں کو خیال آ گیا کہ بچہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. دروازہ کھولا تو وہ سیڑھیوں کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے، لیکن اس کے آنکھوں کے آنسو جو ہے اس کے رخساروں کے اوپر اس طرح دمک رہے ہیں. تو ماں ہوتی ہے تو اس کو اٹھا لیا، سینے سے لگا دیا. انہوں نے کہا بیٹا تجھے کیا پتا میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں، تو میرے پیار کو کیا جانتا. اس کو گھر لے گئے. انہوں نے کہا ایسا ہی ہمارا معاملہ ہے، ہم بھی اللہ پاک کے نافرمانی کر دیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی ایسی صورت ہو جاتی ہے، ہم بھی پھر مزید اور کڑ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر راستہ جب بند ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر طریقہ ہمارا یہ کہ واپس، اور جب واپس ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک کا کرم جوش میں آتا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر کیا اللہ پاک کا ہوگا معاملہ. تو یہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو جو اللہ پاک معاف کرتا ہے نا، تو یہ صحیح مثل میں یہی بات ہوتی ہے. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ پاک جو معاف کرتا ہے، ہاں جی، واقعتاً معاف کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زیر سائیں در ختم مست ناز ہی بیند ازید پاماہائے دراز. ہاں میرے فضل و کرم کے درخت کے نیچے مست ناز ہو کر پاؤں پہ لا دو اور سو جاؤ، نوم کا نومت العروس. یہ جیسے کہ مطلب حدیث شریف میں ہے، مردے سے کہا جائے گا پائے ہائے پر انا ازراہ دین برکنار رست روح برکنار دست ہورا خالدین. وہ پاؤں جو دین کے راستے پر مسلسل گرم رفتار رہنے سے بہت تک گئے، اب ہمیشہ حوروں کے ہاتھوں اور گودوں میں رہیں گے، ان کو دبائیں گے. حوریاں گشتہ مغمت مہرباں کا سفر باز آمدندی صوفیاں. حورے مہربانی سے پاؤں دبائیں گے، یہ صوفی صاحبان سفر سے تھکے ماندے آئے ہیں. ماشاءاللہ. صوفیاں نے صافیاں چو نور خور مدت افتادہ برخا کو قذر خور نور خور مدت افتادہ برخا کو قذر. یہ صاف دل صوفی جو نور افتاب کی طرح علی پائے تھے، مدت تک دنیا میں خاک و گندگی پر پڑے رہے، بلکہ پاک دامنی کا عالم کی خاک و گندگی میں رہنے کے باوجود بے اثر پاک از قذر باز آمدن ہم چنور خور سوئے قصر بلند. نور آفتاب کی طرح دبے سے محفوظ و ناپاکی سے پاک عالم اقبال کی قصر بلند کی طرف واپس آئیں. آگے پر مجرموں کے لیے شفاعت کا مضمون چلتا ہے.
ای گروہ مجرمہ ہم اے مجید جملہ سرہا شاں بدی واری رسید. اے بزرگ بادشاہ، ان مجرموں کی ساری جماعت کے سر بھی ندامت دیواروں کے ساتھ لگ گئے ہیں. برخطا و جرم خود واقف شدن گرچہ ماتے کعبتین شہ بدن. یہ لوگ اب اپنے جرم اور خطا سے واقف ہو گئے اگرچہ پہلے حضور کے داؤ میں آ گئے تھے. کعبتین سے 500 کا کیل مراد ہے. یہاں مقصود یہ کہ سلطان محمود نے نمرا کے موتی کو توڑنے سے انکار کرنے پر جو ان کی تعریف کی، انعام کی تو سلطان کا ایک داؤ تھا جس سے عمرہ دھوکہ کھائے گئے. اسی دھوکے سے ہر امیر ایک کے بعد دیگرے موتی کو توڑنے سے انکار کرتا گیا، حالانکہ ان کا یہ فعل سلطان کی غضب کا باعث تھا. اس طرح تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض تو اس کو مال و دولت وغیرہ دنیا کا سامان غرور بکثرت دے دیتا ہے. بندہ اس کو اپنے اللہ کامیابی مراد مندی سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے لیے استدراج ہوتا ہے اور اس کی نگاہ بدبختی کا باعث بن جاتا ہے. استدراج ان لوگوں کے لیے مخصوص جو معاصی جرائم کے مرتکب باوجود دنیا میں شاد و بامراد ہو. ورنہ جو بندہ دائق فرائض ہو ترک معاصی پورے تقوی و دیانت کے ساتھ متمول و دولت مند ہو، اس کا مال دولت استدراج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك